ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج کی ویڈیو میں ہم 15 جولائی سے 9 اگست سال 2026 تک کے اس دور پر گفتگو کریں گے، جس کے بارے میں علم نجوم میں کہا جاتا ہے کہ سیجیٹیریس سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے غور و فکر، احتیاط اور صبر کا وقت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نجومی تجزیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم اس عرصے کے دوران کیریئر، کاروبار، مالی معاملات، رشتوں اور صحت کے حوالے سے بیان کیے جانے والے نکات پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اصل علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور ہر حال میں اسی پر بھروسہ کرنا ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم بات ہے۔ علم نجوم کے مطابق 15 جولائی سے 9 اگست کا یہ عرصہ ایک ایسا وقت سمجھا جاتا ہے جس میں بعض لوگوں کو اپنے فیصلوں میں پہلے کی نسبت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ پوری تیاری کے باوجود کسی معاملے میں مکمل اعتماد کے ساتھ فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ اگر آپ کو بھی ان دنوں میں ایسا محسوس ہو تو جلد بازی کی بجائے تحمل سے کام لینا زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ ہر چھوٹے اور بڑے فیصلے پر دوبارہ غور کرنا، کسی قابل اعتماد شخص سے مشورہ لینا اور جذبات کی بجائے عقل سے کام لینا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو ان دنوں میں اپنے دفتری معاملات پر خصوصی توجہ دیں۔ کسی نئے منصوبے، نئی ذمہ داری یا اہم تبدیلی کے معاملے میں ہر پہلو کو اچھی طرح جاننا ضروری ہوگا۔ اپنے سینئرز کے ساتھ گفتگو کرتے وقت لہجے میں نرمی رکھیں، کیونکہ بعض اوقات معمولی غلط فہمی بھی بڑے اختلاف کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کا موقف درست ہے، تب بھی مناسب وقت اور مناسب انداز اختیار کرنا دانشمندی ہوگی۔ کسی بھی معاہدے، دستاویزات یا انٹرویو سے پہلے تمام شرائط کو بار بار پڑھنا اور سمجھنا مستقبل کی پریشانیوں سے بچا سکتا ہے۔ اس طرح اگر آپ تحقیق، آڈٹ، اکاؤنٹنگ جیسے شعبوں سے وابستہ ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے اپنی توجہ اور باریک بینی کو مزید بہتر بنانے کا موقع بھی ہو سکتا ہے۔ جلد بازی کے بجائے ہر فائل، ہر رپورٹ اور ہر تفصیل کو اطمینان سے دیکھنا آپ کے کام کے معیار میں اضافہ کر سکتا ہے۔ بعض اوقات خاموشی، برداشت اور مستقل مزاجی وہ نتائج دے دیتی ہے جو جلد بازی کبھی نہیں دے سکتی۔ اس لیے اگر کسی جگہ حالات آپ کی توقعات کے مطابق نہ ہوں تو فوری رد عمل دینے کی بجائے تھوڑا وقت لینا زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اب اگر کاروبار کی بات کریں تو علم نجوم کے مطابق اس عرصے کے دوران بڑے مالی فیصلوں میں احتیاط کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی نئی پارٹنرشپ، کسی بڑے معاہدے یا کسی بڑی سرمایہ کاری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ہر قانونی اور مالی پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد آگے بڑھیں۔ کسی بھی شخص پر صرف تعلق یا اعتماد کی بنیاد پر مکمل انحصار نہ کریں، بلکہ ہر مشورے کو حقائق کی روشنی میں پرکھیں۔ بعض اوقات ایک معمولی سی غفلت بعد میں بڑی پریشانی کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے صبر اور احتیاط دونوں کو اپنا ساتھی بنائیں۔ اب بات کرتے ہیں رشتوں، صحت اور روحانی پہلو کی۔ علم نجوم کے مطابق اس عرصے میں بعض افراد کو اپنے قریبی رشتوں میں معمول سے زیادہ حساسیت محسوس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ برج قوس سے تعلق رکھتے ہیں تو علم نجوم کا مشورہ ہے کہ گفتگو کرتے وقت الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ ایک معمولی غلط فہمی بھی اختلاف کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ خاص طور پر شریک حیات، اہل خانہ یا قریبی دوستوں کے ساتھ ضد اور انا سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی معاملے پر اختلاف ہو جائے تو فوراً رد عمل دینے کی بجائے کچھ وقت دیں، کیونکہ ٹھنڈے دل سے کیا گیا فیصلہ اکثر بہتر نتائج دیتا ہے۔ مالی معاملات کے حوالے سے بھی علم نجوم کے مطابق احتیاط کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی نئی سرمایہ کاری، بڑی خریداری یا شراکت داری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ہر پہلو کا اچھی طرح جائزہ لینا بہتر ہو سکتا ہے۔ کسی بھی معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے تمام شرائط کو بار بار پڑھیں، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ بھی ضرور کریں۔ علم نجوم کے مطابق جلد بازی کی بجائے صبر سے لیا گیا فیصلہ اس عرصے میں زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ صحت کے حوالے سے بھی علم نجوم کے مطابق ان دنوں میں اپنے معمولات پر خصوصی توجہ دینا فائدہ مند ہوگا۔ متوازن غذا، مناسب آرام، پانی کا زیادہ استعمال، صبح کی سیر اور ہلکی پھلکی ورزش آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر بہتر محسوس کرا سکتی ہے۔ اگر آپ پہلے سے ہی کسی طبی مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں تو کسی بھی علامت کو نظر انداز کرنے کی بجائے کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ صحت کے معاملات میں طبی مشورہ ہی سب سے اہم ہوتا ہے۔ اور آخر میں میرے پیارے دوستو، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اصل اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ سیارے، ستارے اور پوری کائنات اسی کے حکم سے چلتی ہے۔
اس لیے اگر آپ نجومی تعبیرات پڑھتے یا سنتے بھی ہیں تو اپنے دل کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر رکھیں۔ روزانہ نماز کی پابندی کریں، صبح شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، آیت الکرسی اور سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، اور ہر اہم فیصلے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کریں۔ صدقہ، حسن اخلاق اور والدین کی خدمت ایسی نیکیاں ہیں جو ہر حال میں انسان کے لیے باعث برکت بنتی ہیں۔ اور میرے پیارے سیجیٹیرینز، آخر میں ایک بات پھر ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک مسلمان کی اصل طاقت اس کا اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہے۔ لہٰذا نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی اپنی استطاعت کے مطابق مدد کیا کریں، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور آسانی کی دعا مانگتے رہا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے، ہمیں درست فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی رحمت، حفاظت اور عافیت میں ہمیشہ قائم رکھے۔ آمین۔